دو رائے دو آپ کے پورے چیف منسٹر پنجاب کی یہ پنوتی ہے. اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے. جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. کو لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے. جس طریقے سے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے, ان کو چمکانے کی کوشش کر رہے تھے. عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا, ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا, بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا, شاندار ہوگا, جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کہ میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. آپ لوگوں کو ہماری السلام علیکم ناظرین کرام. آج شاہد خٹک نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر مراد سعید کی یاد تازہ کر دی. مکمل ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. اسمبلی میں کھڑے ہو کر شاہد خٹک نے کہا کہ یہ کہتے ہیں عمران خان رو رہا ہے, عمران خان رو نہیں رہا, ان کو دو رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان جب بھی باہر آئے گا تو ان کو ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان کبھی بھیک مانگ کر باہر نہیں آئے گا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تقریر کے دوران انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان رو رہا ہے, تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, عمران خان رو نہیں رہا, وہ دو رہا ہے. دو آپ کے پورے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا, ذلیل کر کے آئے گا. عمران خان پلیٹلیٹ گرا کے نہیں آئے گا, امید بن کے آئے گا, اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا. آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے, پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا, شاندار ہوگا, جاندار ہوگا. آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ کیسے وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آپ کی توسط سے چیف منسٹر پنجاب جن کو لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے, ان کو منتخب یا سلیکٹ کرایا گیا ہے, میرے ایک گزارش ہے کہ جی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ بھی درکار ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, انہوں نے پولیس کی وردی پہنی, اگلے دن کسروں نے پنجاب پولیس کی وہ دلائی کی کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ایک دن جاتی ہے کسانوں کے پاس کہ جی میں کسانوں کے مسائل سننے آئی ہوں, اگلے دن کسان بیچاروں کے گندے بھی نہیں بک رہی. ڈاکٹرز کا گاؤن پہنا, ادھر قرغستان میں ہمارے ڈاکٹرز بیچاروں کی پٹائیاں بھی ہوئی, اور وہ قرغستان چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایکسپنج نہ کرے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ پنوتی ہے, اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے. جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, مجھے پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ادھر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ادھر یہ عمر رسیدہ خواتین ہیں, ان کو کہیں کہ جی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. میں جب بولوں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کرتے ہیں. میں جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا. آپ لوگوں کو ہماری تقاریر سے, اپوزیشن لیڈر کی تقریر سے آپ کو تکلیف ہوگی. آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو میں خواجہ آصف کو کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب, کیوں نہ ہم آپ کو ISPR میں بھرتی کرا دے. جس طریقے سے آپ بوٹ پالش کر رہے تھے, ان کو چمکانے کی کوشش کر رہے تھے, تو آپ کم از کم ڈیفنس منسٹر نہیں لگ رہے تھے, آپ ترجمان بنے ہوئے تھے. یہاں پہ اپوزیشن لیڈر نے تمام 3.5 گھنٹے میں جو آپ کے بجٹ کا جو کچومر نکالا, یا آپ کے بجٹ کا انہوں نے جو ایک چیز کے اوپر, ان پوائنٹس کے اوپر انہوں نے فکر کے ساتھ جواب دیا, ادھر ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں. خواجہ آصف فرماتے ہیں
کہ جی یہ ایوب خان کا نواسا، یار جواب دو بجٹ کے اوپر کہ جو بربادی آپ ادھر لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جواب دے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اپنے ڈسٹرکٹ کرک کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے 2-3 گزارشات اس سے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، اور ان کے لیے بھی میں بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہمیں الیکٹ کر کے ادھر بھجواتی ہیں، اور ہم جیسے مڈل کلاس نوجوانوں کو دوسری دفعہ اس ایوان کا حصہ بنایا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس ٹائم خیبر پختونخوا میں جو ناروا لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جو خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ PDM2 سزا دے رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان کو ووٹ پڑا خیبر پختونخوا میں، عمران خان کے نام پہ ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا، عمران خان کے نشانوں کے اوپر ہمیں عوام نے ووٹ دیا، اور ادھر آپ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ جی ہم ادھر بجلی بند کر دیں گے تو یہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے یہ بدزن ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان اور خیبر پختونخوا کے عوام کا خون کا رشتہ ہے، کسی کا باپ ہمیں ان سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کے یہاں پہ ڈیفنس منسٹر نے جو کل تقریر کی، خیبر پختونخوا میں اس ٹائم جو سیکورٹی کی سیریس ایشوز ہیں، ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں، علماء کرام کو آ رہی ہیں، ہمارے قبائلی علاقہ جات میں، میرے ڈسٹرکٹ کرک میں، میرے جنوبی پختونخوا میں اس ٹائم جو حالات بننے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ دوبارہ 2007 اور 8 والے حالات ادھر بن جائے۔ لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر اداروں کی توجہ تحریک انصاف سے ہٹ کے تھوڑی سی اس جانب ہو جائے تو ہم ایک بہت بڑے سانحے سے بچ سکتے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان باتوں کو سیریس لیں۔ خیبر پختونخوا میں دوبارہ جو خون کی ہولی کھیلنے کی جو سازش ہو رہی ہے، تحریک انصاف، ہمارے چیف منسٹر، ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے چیئرمین، ہم سب اس کو ریزسٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کی گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے نام کے اوپر ہم کسی بھی صورت جنازے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم 70-80 ہزار شہداء دے چکے ہیں۔ ہم نے ہمارے پولیس فورسز شہید ہوئے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، ہمارے سیویلین مساجدوں کے اندر دہشت گردی میں شہید ہوئے۔ کسی بھی قسم کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، شاہد خٹک نے آج اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس حکومت کے بارے میں کیا کچھ کہا آپ نے ویڈیو میں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارے کپتان، ہمارے لیڈر عمران خان کو رہا کیا جائے، اور حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے۔ اس وقت ملک کس مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خٹک نے پنجاب حکومت پر جس انداز میں تنقید کی، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ پر، کہا کہ یہ فارم 47 سے جیلی طریقے سے آ کر حکومت میں بیٹھی